بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اہم ٹاپک ہے جی آج کا، اور اس کے لیے کلیئرٹی کرتے ہیں بیفور وی موو آن ٹو ورس نمبر 59. کچھ دو تین چیزیں سمجھانا ضروری ہے کیونکہ پیچھے بھی ذکر آیا ہے نا. مثلا یہ جو آیت ہے 53 کہ گھروں میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر تم ادھر ادھر چلے جاؤ، اور اسی آیت پہ پھر میو وراء حجاب کا ذکر آیا. تو اوور آل ایک پرسپیکٹو حجاب کے ٹاپک کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں کیا بتایا گیا کس کس موقع پہ. دیکھیں قرآن کریم میں حجاب کا لفظ اس کانٹیکس میں نہیں ہے جسے ہم عام حالات میں سمجھتے ہیں. The word hijab literally does not mean a headscarf. حجاب کا مطلب ہے بیریئر، آڑ، بیچ میں آنے والی کوئی چیز جو دو چیزوں کے درمیان ہو. جب ہم یہ معنی لفظ حجاب کا سمجھ لیتے ہیں in the light of the verse that I just mentioned، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حجاب is not just a headscarf, it's an entire behavioral change, it's a lifestyle, it's a way of socializing. یہ ساری چیزیں پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسے، ممکن ہے کوئی اوپر سے نیچے تک کورڈ ہو، مگر مرد سے بات چیت کا
انداز جو ہے اس میں لمیٹیشن نہ ہو جو لمیٹیشن ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں, تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ ڈگریز بھی بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ذکر آیا ہے سورۃ النور میں اس ٹاپک کا, اور ایک یہاں الاحزاب میں آیا. یہی دو صورتیں ہیں مینلی. ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی اور جگہ بھی آتا ہے جسے مفسرین اور علماء دے انکلوڈ اٹ ان تفاسیر. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اور وہ وہاں دو لیڈیز ملتی ہیں اور ان کی حیا کا ذکر کیا گیا اور وہ سائٹ پر کھڑی ہو گئی. دس از پارٹ آف دا سسٹم آف حجاب. اللہ ہمیں معاف کرے, بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے نہ جانتے ہوئے سیگریگیٹڈ گیدرنگز کا مذاق اڑایا ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ وہ رولنگس. تو الحمدللہ آپ لوگ پڑھ ہی لیں گے, ترجمہ بھی قرآن کا بڑا سمپل ہوتا ہے, وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کیا کہا جا رہا ہے ان ایسنس. بٹ پروسیس اور سسٹم اور مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. ایک حجاب کیوں بتایا گیا ہے اور اس کی لیولز کیا ہیں, اس کی کیٹیگریز کیا ہیں, پرپس آف حجاب یعنی مقصد کیا ہے, پھر یہ کہ کہاں کہاں قرآن میں ذکر آیا, اور پھر یہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. 7 آیات ہیں قرآن پاک میں جہاں پر حجاب کا ذکر آتا ہے. 3 سورۃ النور میں پہلے آ چکی ہیں, حالانکہ نزول کے اعتبار سے کرونالوجیکلی سورہ نور came after this. سو وہ آیات بعد میں آئی ہیں, بٹ ان دا آرڈر آف دا قرآن سورۃ النور پہلے آئی ہے. تو وہاں 3 آیات گزر چکی ہیں, 4 ان سورۃ الاحزاب. 2 کانسیپٹ سمجھ لیں. ایک ہے ستر العورہ, ستر ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانکنا, عورہ وہ حصے ہیں جو کہ those parts that should be hidden. ایک ہے حجاب which is the veiling, یعنی ایک بیریئر. اور آپ اب سمجھیں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں ایک ڈسٹنس, ایک ڈسٹنکشن. I mean the word hijab is actually very very clear. جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ it means barrier, تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. Why is it better کہ فارملی جگہیں الگ نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ جب گیدرنگز ہو تو میلز الگ بیٹھے ہیں اور فیمیلز الگ بیٹھے ہیں. یہ سارے جو کانسیپٹ سمجھائے گئے ہیں سارے ان آیات کا حصہ ہیں, اور پھر اس کا دوسرا حصہ ظاہر ہے ڈریسنگ اپ بھی ہے. سورۃ النور کے لگ بھگ واقعہ افک ہوا ہے, غزوہ بنی مصطلق ہوا ہے, وہ 6th year of ہجرہ تھا. آپ جو ابھی سورہ پڑھ رہے ہیں دس از اراؤنڈ 5th year of ہجرہ, تو یہ پہلے ہے اور سورۃ النور اس کے بعد ہے. جسم کا وہ حصہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو عورہ کہلاتا ہے, جس کو ڈھکنا ضروری ہے. اردو میں اسے ستر کہا جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ سمجھیے, ستر العورہ یعنی عورہ کا ستر یا اسے ڈھکنا, یہ حکم اور عورتوں کے حجاب کا حکم 2 الگ احکامات ہیں. ستر العورہ which is concealment of coverable body parts has always been obligatory. The hijab of women was made obligatory in the 5th year of ہجرہ. ستر العورہ ہمیشہ سے رہا ہے, اسلام کا حصہ ہے. حجاب 5 سن ہجری میں آئی ہے, اسی لیے کئی دفعہ آپ کو وہ ملتی ہیں کنفیوزنگ وہ ملتی ہیں چیزیں جس میں بندہ کہتا ہے کہ اچھا اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا. کئی دفعہ آپ کو آئے گا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں حجاب کی آیات سے پہلے انہیں دیکھ چکا تھا, تو تب آیات مطلب احکام الگ تھے 5th year ہجرہ سے پہلے. ستر العورہ is obligatory on men and women. مرد اور عورت دونوں کے لیے ستر العورہ کے احکامات ہیں, while hijab is obligatory on women only. ستر العورہ is obligatory both in public and in private, while hijab is obligatory only in the presence of male strangers. ستر آپ کو گھر میں بھی بہت حد تک رکھنا ہے, اور اس میں رشتے پہ ڈیپینڈ کرے گا. جب رشتوں کی بات آئی تو ہر رشتے سے بھی ستر الگ ہوگا. ٹھیک ہے, ہسبینڈ سے ستر کی رولنگ الگ ہے,
آپ کا جب بیٹا بہت چھوٹا تھا تو آپ کی سطر کی رولنگ اس کے ساتھ الگ تھی. آپ کا بیٹا بھی اگر اب بڑا ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا ظاہر ہے احتیاط کریں گے, بٹ آف کورس وہ والی رولنگز نہیں ہے کہ آپ کو سر ڈھکنا ہے یا چیسٹ ڈھکنا ہے یا وہ ساری چیز نہیں ہے. باپ اور بھائی میں فرق ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگر سبلنگز ہیں, کئی دفعہ گھر چھوٹا ہے تو 2 سال کا فرق ہے تو ایک ہی روم میں انہیں سلایا جا رہا ہے, دونوں بچے ٹینز میں چلے گئے تو اب ان کا لحاظ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. سو دیز آر دا ڈفرنسز اینڈ لیولس. اس لیے سطر کا ڈفرنس اور حجاب کا الگ سمجھیں. سطر کے احکامات مردوں کے لیے بھی ہیں. سو اٹس اوکے اگر گھٹنے سے ناف تک کی شارٹس پہنے ہوئے ہیں, بٹ جو بالکل ٹائنی شارٹس ہوتے ہیں مردوں کے لیے بھی اسلامکلی الاؤڈ نہیں ہے. مرد کی نظر کا بھی بتایا گیا کہ اسے بھی اپنی نظر چھکانی ہے. حجاب کا احکام یعنی a certain barrier both in proximity and having a shield kind of a thing in between, which we will talk about, and in behavior. That law is for women. تو اگر میں سر پہ کور کر بھی لیتی ہوں مگر مردوں سے کوئی بھی عورت ہے وہ بہت کھلے جوکس کر رہی ہے یا وہ میل فیمیل میں اتنا فرق نہیں کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ حجاب کر رہی ہے؟ وہ حجاب نہیں کر رہی ہے. اب دیکھیں 2 الفاظ آتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے خمار, سورۃ النور میں گزر چکا. خمار خا میم را سے ہے. خمر کا لفظ قرآن میں آتا ہے فار انٹاکسیکنٹس, الکوہول, اینی تھنگ دیٹ کلاؤڈز یور انٹلیکٹ, وہ خمر ہے, ٹھیک ہے. اسی سے لفظ خمار نکلا which basically means head scarf. تو جسے ہم آج کے دور میں حجاب سمجھ رہے ہیں وہ بیسکلی خمار ہے. اچھا, خمار اور دوسرا اس کا اپوزٹ لفظ حجاب نہیں ہے, اس کا دوسرا لفظ ہے جلباب. So one is khimar, one is jilbab. Today the words we are going to do will be talking about jilbab. خمار ہے سر اوڑھنے کی اوڑھنی, اس پہ ظاہر چیسٹ کور ہوگا اور تھوڑا سا وہ نیچے تک بھی جائے گا. سینہ کور کرنا تو is one of those things کہ وہ تو I mean even if one is wearing a tight hijab اور chest covered نہیں ہے تو first rule پہ بھی ابھی نہیں پہنچے. اچھا, لفظ جلباب میں کیا ہے؟ اٹس اے بگر پیس آف کلاتھ. تو آپ اسے ماڈرن ڈے زمانے میں چادر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. لوگ کنوینئنس کے طور پہ, بیکاز موومنٹ آج کی عورت بہت زیادہ موبائل ہے, اسے گھر سے باہر جانا ہے, اسے گاڑی چلانی ہے, اسے سامان اٹھانا ہے, اینڈ سو اس نے اسٹچ کروا لیا اور ایک لوز اپر کور بنا لیا, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جب انشاءاللہ ہم اس آیت پہ جائیں گے آپ کو بہت ڈفرینسز اوپینین ملیں گے کہ کتنی اس کی لینتھ ہونی چاہیے, بٹ جنرلی اٹ ہیز ٹو بی لوز, اٹ شوڈنٹ بی ٹرانسپیرنٹ, اینڈ اٹس کائنڈ آف این اوور گارمنٹ. تو آپ اسے کلوک, ایک بڑی چادر, اگر دوپٹہ ہے تو چوڑا ہے کہ وہ آپ کا اتنا حصہ ڈھک رہا ہے. ویری آنےسٹلی عموماً سائز کی صرف بات نہیں ہے. مثلاً ہم جو دوپٹے پہنتے ہیں اگر اس کا سائز نمبر 1 بگ انف نہیں ہے, نمبر 2 آپ یا میں اس طرح سے اوڑھیں کہ وہ کرمپل ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بگر, اور وہ لینے کا پھر سٹائل ہے کہ آپ اسے کھلا چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں, پن لگا کے آپ اسے کھلا چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں, تو اسے ہر کلچر میں ہر دور میں اسے کرنے کے کئی طریقے ہیں. حجاب کیا چیز ہے, خمار کیا چیز ہے, جلباب کیا چیز ہے, یہ ہمیں ٹرمز پتہ ہونے چاہیے. پھر سورۃ النور سے کنیکٹ کیجئے, ایک ٹرمنالوجی آئی تھی غض بصر, غین دوات دوات, نظر کو نیچا رکھنا. وہ آرڈر اگین آدمیوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ جو ایک جنرل وہ ہے نا کہ سارے احکامات صرف عورتوں کے لیے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سطر کے احکامات ہیں. So these things need to be borne in mind. حجاب کا بیسک
اگر آپ ون لائنر سمجھ لینا کہ کیا ہے, it basically essentially requires that women do not appear before male strangers without proper cover. اور رشتے بھی بتا دیے گئے ہیں. عورت غیر مردوں کے سامنے نامحرم, جس کو ہم بہت زیادہ اپنے اس میں کہتے ہیں, نامحرم مردوں کے سامنے پراپر ڈریسنگ سے ہٹ کر نظر نہ آئے. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے جو بڑا کلیئر ہے, سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیات کا ڈفرنس. اسلامکلی گھر کے اندر جب صرف آپ کا بیٹا, ہسبینڈ, بھائی, ابا, سسر, یہ رشتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ الگ ہے. گھر سے باہر جاتے ہوئے آپ کی ڈریسنگ الگ ہے. بالکل کلیئر ہے. یہ کہیں یہ حکم نہیں ہوگا کہ ان رشتوں کے سامنے بھی. کئی دفعہ ہم حجاب کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بھی کانسٹنٹ کیا ہوا ہے. اس کی کئی دفعہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, گھر میں میل سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, دیور ہوتا ہے. So those are different reasons. However, گھر کے اندر کی اور باہر ڈریسنگ جو ہے نا وہ فرق بتائی گئی ہے. اب حجاب کی جو ڈگریز بتائی ہیں انہوں نے مفتی مولانا محمد شفیع, پہلی ڈگری حجاب کی وہ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ شریعہ یہ چاہتی ہے, وہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ زیادہ ٹائم گھر میں گزاریں. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ مینس unless there is a reason to go out, you're not as out there as men. مگر کیونکہ شریعہ ایک کمپریہنسو سوشل سسٹم کی بات کرتا ہے, ایک معاشرتی سسٹم ہے, تو ظاہر ہے گھر سے تو نکلنا ہوگا. تو جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو آپ پروٹیکٹڈ ہوتے. تو ان دیٹ سینس بیریئر کا اگر آپ معنی لیں تو گھر حجاب کی فرسٹ ڈگری ہے. ٹھیک ہے, آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. سیکنڈ لیول پہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کوئی ایسی چیز پہنیں جس سے آپ کی فل باڈی کورڈ ہو. اگین میں کہہ رہی ہوں اس کے کرنے کے بہت طریقے ہیں. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے کھلی چادر پہنی ہوئی ہے, یا مثلاً کنٹریز لائک ایران, وہاں چادر کا سسٹم ہے, وہ سٹچڈ نہیں پہنتے, اور جگہوں پہ سٹچڈ پہنتے ہیں. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر عبایا نہیں ہے تو یہ جلباب کی ضروریات پوری نہیں کر رہا. نو, سو لانگ ایز فل باڈی کورڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا آگے بتا بھی دیا ہے, پیچھے تبرج کی آیت گزری ہے. بیسکلی بیوٹیفیکیشن کو ہائڈ کرنا ہے اور باڈی کے ان پارٹس کو ہائڈ کرنا ہے جو اٹریکشن کا باعث ہیں. آپ کی باڈی کا شیپ بہت واضح نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. جو 7 آیات ہیں قرآن میں, ان کے جب آپ جوائن کریں گے ڈاٹس تو پورا ایک کانسیپٹ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. اور پھر ان 2 صورتوں کے جو رولنگز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ میجورٹی اسکالرس فیل کرتے ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ایون ان دا ارلیئر ڈیز ڈس اگریمنٹ تھی. دے فیل کہ کیونکہ یدنینا کہا گیا ہے, اوپر سے ڈالنے کا کہا گیا ہے, تو وہ ذرا سا گھونگٹ ہے, سو پارشلی دا فیس از کورڈ. اینڈ اگین پرپس سمجھیے, بیریئر سمجھے. جب تک پرپس نہیں سمجھیں گے, بہت کھلی کانورسیشن نہیں ہو پاتی جب آپ کا there's something in between, تو آپ کتنی بات کر لیں گے کسی سے. Mind you, the opinion exists from some narrations of hadith, the third degree of hijab, in which the views of Sahaba, the Tabain, and the jurists of Muslims community differ, according to which women, when they go out from the house for necessity, they can let their face and palms remain open. پاؤں شامل نہیں ہے, آپ کے پیر کے نکلز شامل نہیں ہیں, آپ کی آدھی ٹانگ شامل نہیں ہے. اگر ہر وقت ساکس گرمی کی وجہ سے نہیں پہن سکتے تو لوسر لانگر لیگز کو کور کرنے والی چیزیں پہ. اچھا, یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کنفرمڈ ہے ایون دا اسکالرز ہو الاؤ کہ فیس نہ ڈھکیں اور ہاتھ نہ ڈھکیں, کہ تقوی سے قریب تر ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا جائے, کیونکہ اس سے وہ ایک بیریئر کی کیفیت مرد اور عورت کے بیچ میں آ جاتی ہے جو کہ نارملی نہیں آتی ہے. بٹ وی آر ان این ایرا آف فتنہ. اگر کئی دفعہ فزیکلی کورڈ بھی ہیں تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ نہ ہو, تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے.
یہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when a woman comes out of her house شیطان marks her out. تو یعنی بیسکلی بتایا گیا، اور اس پہ ہم بہت لمبی بحث بھی کر سکتے ہیں کہ فیملی لائف متاثر ہوتی ہے، بیسک رسپانسبلٹیز کس کی کیا ہیں. یہ بھی حدیث ہے میرے سامنے جی، طبرانی کی. For women there is no share in going out except when inevitable الا مضطرہ. بٹ ابھی تک ایک میں نے بہت کی بات آپ کو بتائی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بیسک پرپس کیا بتایا گیا ہے. حجاب، مردوں کو بھی نظر نیچی رکھنی ہے، عورتوں کو بھی نظر نیچے رکھنی ہے، میل فیمیل زیادہ منگل نہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے پرپس کیا ہے اس ساری چیز کا؟ سد باب سمجھتے ہیں؟ سد از جب کسی چیز کو روکا جاتا ہے، سین دال دال. باب از دروازہ. کسی چیز کا دروازہ ہی بند کیا جا رہا ہے ان ساری سسٹم سے. کس چیز کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز کے لیولز ہیں. الٹیمیٹ لیول زنا ہو گیا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. فلرٹنگ، تعریف، فزیکل اٹریکشن، ٹیمپٹیشن. ایموشنل افیئرس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فزیکلی کچھ نہیں کر رہے. آج کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج ایموشنل افیئرز ہیں. ٹیکسٹنگ اینڈ دین سیکسٹنگ، سیکشل اٹریکشن، ایکسٹرا میرٹل افیئرز. بالکل یہ تو اینڈ لیول پہ آتا ہے. پرابلم یہ ہے کچھ چیزیں جو شروع میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم برا سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. ہم مرد کا بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرنا، چاہے وہ کزن ہے، وہ کزن کا ہسبینڈ ہے، وہ سسرالی ہے، وہ ہسبینڈ کا کولیگ ہے، اینی بڈی. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا اب کہ یہ غلط ہے. ہم تصویر ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اگر، اور پھر نیچے 100 لائکس ہیں اینڈ ہم بہت خوش ہیں. اور جب یہ حجاب والی چیز ہٹ کرتی ہے نا کہ اس کا بگر میننگ کیا ہے، تو بہت ساری پرانی تصویریں ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں، اور ہونی چاہیے. بیکاز ریمبر آیا 59 از اینڈنگ ود کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا یہ یاد رکھیں، فزیکل افیئرس کی تو چلیں ایک ایج ہے، ایموشنل افیئرس کی کوئی ایج بھی نہیں ہے. اٹ کین بی ایٹ اینی ٹائم. یہ جو کہا گیا ہے گھر سے نکلنا، وقرنا فی بیوتکن، آپ کو لگ رہا ہے یہ صرف پرائمری لیول پہ تو صرف گھر پہ فزیکلی رہنا بھی مراد ہے، بٹ از اٹ جسٹ فزیکلی گھر پہ رہنا؟ آپ ایموشنلی گھر پہ کتنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ نے مرد کا نیچر بنایا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں گھر سے، وہ باہر ہوتے ہیں زیادہ، اینڈ دین ایک گیپ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے آئسولیشن سے، لونلینس سے. وہ گیپ کوئی نہ کوئی رشتہ فل کرے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو چینلائز نہیں کریں گے پازیٹیو کاموں کی طرف اور دین کو نہیں سمجھیں گے. آپ کو پتہ ہے جہاد کے بھی کیسز میں لمٹس رکھی جاتی تھی، اور ایک جب اسلام کا زیادہ بہتر ٹائم آنا شروع ہوا، ایک گروپ سولجرز کا جاتا تھا تو دوسرا واپس آتا تھا، بیکاز دے ور ریکوائرڈ ٹو بی ود دیئر فیملیز. اب ایسے ہے کہ ایون سٹیزن شپس لینے کے لیے ہم الگ رہ رہے ہیں، اور ہم بہت بہت لمبا عرصہ الگ رہ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں 3 سال الگ رہ لو. بہت زیادہ سوچ طلب ہیں یہ باتیں کہ یہ سب کہاں جا رہا ہے. وہ گیپ کریٹ ہوگا، وہ گیپ کوئی نہ کوئی چیز بھرے گی. If at that time, God forbids, for the male or the female، میں صرف عورتوں کا نہیں کہہ رہی، something or someone interesting comes up, you can't be too sure. اور اس کا بہت بڑا ثبوت پچھلی دفعہ کے لیسن میں کیا تھا؟ تاکہ تمہارے دل تقوی سے قریب ہوں. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تقوی کے رول ماڈلز ہیں فار ہیومینٹی ٹل اینڈ آف ٹائمز. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں تمہارے دل کی صفائی کے لیے بہتر ہے. اب ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، میری تو ایج ہی نہیں ہے اب وہ کرنے کی، میں نے کبھی جوانی میں نہیں کیا تو میں اب کیا کروں گا. ہمیں بڑا ریئلسٹک ایک، اگر آپ دیکھیں نا سورۃ الاحزاب جیسی صورتیں بہت کلیئر ریالٹی ٹچ ہوتی ہیں
کیونکہ بہت ساری زندگی کی حقیقتیں جس سے ہم سب گزرتے ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ دن ہے، کچھ عرصہ ہے، بٹ ایک اگر ریگولر لائف سٹائل ہے کہ آپ الگ ہی ہیں. اور ہم نے سارے میرج کے ریزنز بھی ڈسکس کیے تھے جب ہم نے پیچھے سورۃ الاحزاب کا سٹارٹ کیا تھا، کہ فزیکلی نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہیں، بٹ صرف فزیکل نیڈز نہیں ہیں، ایموشنل انٹیمیسی کی نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہیں، کمپینین شپ ہوتی ہے، دکھ سکھ میں کوئی ساتھ ہوتا ہے. بٹ یہ کہ گھر میں کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں اوور ٹائم ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو ہم ایموشنل افیئرس کی بات کریں، دیر آر اسمال ریچولس. ساتھ چائے پینا، ساتھ کھانا کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ساتھ کھانا کھانے میں برکت ہے. جب بالکل یہ چیزیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو ایک ڈسٹنس. آپ دیکھیں شادی کے شروع میں ہر کپل کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں. اوور ٹائم عورت بھی بزی ہو جاتی ہے بچوں میں اور مصروفیتوں میں، مرد بھی بزی ہو جاتا ہے، ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اف وی لک بیک کہ ہمارے والدین کے زمانے میں، جنرلی کہہ رہی ہوں اگین دیر بی ایکسیپشنز، واٹ واز ڈفرنٹ، دے ور ویری اسمارٹ. وہ لوگ یہ ریچولز چھوڑتے نہیں تھے. جو لو ریچولز ہوتے ہیں، افیکشن کے ریچولز ہوتے ہیں، وہ رہے. عید پہ تمہاری امی کے گھر جانا، یہ اینڈ الحمدللہ جن فیملیز میں ابھی بھی یہ چیزیں، یہ بہت پیاری چیزیں ہیں، ان کو باندھ کے رکھنا چاہیے. ان سے رشتے جڑے رہتے ہیں. جب ہم ان سے نکلتے ہیں تو گیپ کریٹ ہوتا ہے. جب گیپ کریٹ ہوتا ہے تو شیطان وہاں ہوتا ہے. گھر سے نکلنے کا یاد رکھیں، میں پھر کہہ رہی ہوں آج کے دور میں آپ ورچولی بھی گھر سے نکل سکتے ہیں. انفارچونیٹلی واٹس ایپ پہ بھی کسی سے بات مستقل کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے میسج کیا اور کوئی ساتھی، بہن، اسٹوڈنٹ، ٹیچر بہت اویلیبل ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ ہر وقت اویلیبل کیوں ہے، کیونکہ اس کی فیملی لائف کی فکر ہوتی ہے کہ اسے کچھ ٹائمنگ صرف وہ ہونی چاہیے. اچھا یہ یاد رکھیں صرف ینگ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، نانیاں، دادیاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اس سے بزی رہتے ہیں. اس مغالطے میں نہ رہیے. either you are too naive or you don't know what is going on the social media. So one has to understand کہ حجاب، خمار، جلباب، غض بصر یہ ہماری زندگی کا جو ایک مائنڈ میپ ہے اور لائف لیسنز ہیں، یہ اس کا حصہ ہے. فلرٹنگ سے بڑا احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو کہا گیا، میں پھر کہہ رہی ہوں دیکھیں اس زمانے میں ڈفرنٹ تھا نا زمانہ. تو جب عورت گھر سے نکلتی تھی that was the only time she had access to another man or another man had access to her. Generally سوال نہیں تھا. اللہ نے اندر بڑا وہ ایک ریڈار رکھا ہے. آپ کو 1% بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی پریز اس طرف جا رہی ہے، اٹ کین بی دی ادر جینڈر، اٹ کین بی دا سیم جینڈر، اٹ کین بی سم انکل who's much older, it can be some auntie who's much older, doesn't matter. کوئی بچی ہو سکتی ہے جسے کرش ہوا ہے کسی انکل پہ، اٹ کین بی. یہ سب چھوڑ دیں کہ ایج یا جینڈر یا یہ ایک لائن اپنے لیے ڈرا کرنی ہے. جہاں لگ رہا ہے کہ یہ اوور اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے. کیونکہ یہ کچھ حدود آپ کے اندر ایک لٹمس ٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کے کچھ بیریئرز ہیں، وہ بھی آپ کے حجاب کا حصہ ہے. آپ ایک شادی میں، ایک دعوت میں، اب کوئی ہیں وہ بہت قریب آگے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے یہ لمبی بات کرنے کے چکر میں ہیں. آپ ہٹ جائیں وہاں سے، بہانہ کریں، ہٹ جائیں. اچھا ہمیشہ سیکشل چیز نہیں ہوگی حجاب کے، اس میں تو ظاہر ہے فحشاء از دا مین تھنگ. بٹ آئی ٹیل یو ایون ایز اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز آف دین احتیاط کیجیے. کئی دفعہ ہم اپنے دینی سرکل میں اتنے خوش ہوتے ہیں ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے اب شوہر سے. اس کی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یو ہیو ٹو فائنڈ کامن گراؤنڈ. یو ہیو ٹو فائنڈ سم ایکٹیویٹیز ٹو ڈو ٹوگیدر. بیکاز ہم میں سے ہر ایک یہ یاد رکھیں، جب میں نے سر ڈھک لیا، میں نے باڈی ڈھک لی، میرے دماغ میں بہت نیک بھی ہوں، میرے ساتھ کبھی کسی کو کوئی غلط نہیں کرنا چاہیے. میں کتنی بورنگ ہو چکی ہوں وہ میں نہیں دیکھتی. کسی بھی عمر کا مرد ہو یاد رکھیں اسے چرپی، خوشکن. اب ہم لوگ کر رہے ہیں صرف بھاری باتیں، ٹھیک ہے، ہم پوری کلاس شوہر کو سنا رہے ہیں.
سارا آج انہوں نے ایک تو پہلی بات انہیں آپ کی ٹیچر سے چڑ ہو جائے گی، دوسری بات انہوں نے کہنا ہے اب یہ ہر وقت یہی بات کرنی ہے، تم ہر وقت یہی بات کرو گی اب. وہ جو حضرت عمر کا تھا کہ اپنے شوہر کی کنیز بن جاؤ، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. سو دیٹ از واٹ اٹ از. دوسری ایک چیز ذہن میں پھر یاد رکھیں، لکنگ گڈ، اسمیلنگ گڈ امپورٹنٹ. کسی ایج میں بھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کی پرانی تصویریں دیکھ کے آپ کے ہسبینڈ نے بڑی حسرت سے کوئی چیزیں بولی ہوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں ابھی تک خواہش ہے کہ آپ ویسے ہی ہو. اب ویسے 100% نہیں ہو سکتے، بٹ کہیں کہیں کچھ. اور میں بالکل اوپنلی بولوں گی، انہیں آپ کی آواز پسند ہے، ان کے لیے گنگنا لیں، ان کے ساتھ واکس پہ چلے جائیں، کھانا کھا لیں، خوش رہیں، ہاتھ پکڑیں، انٹیمیسی کی کوشش کریں. واٹ از دا ریلیشن آف آل دس کانورسیشن ود حجاب؟ بہت بڑا لنک ہے. جب یہاں گیپس آتے ہیں اس رشتے میں تو پھر حجاب مزید مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز ہم اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کنٹینٹ نہیں ہوتے. بی معاشرے میں بگر پکچر بھی دیکھیے. It's important to understand that there is a whole system, there is a society. We are part of that society. We interact, we take impact from what is happening around us in society. اور جب کچھ چیزیں نارم بن جاتی ہیں، اچھا سبحان اللہ، کچھ لوگ قلب سلیم والے ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہوگا. کچھ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ نہیں اٹریکٹ ہوتے، یا وہ اپنے اسپاؤس کے علاوہ ان کا دماغ ہی کہیں نہیں جاتا. کچھ ہوتے ہیں جو حسن پرست ہوتے ہیں. آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے رہیں کہ کیا پروز ہیں اور کیا کونس ہیں، اینڈ خود کو پروٹیکٹ کریں. اینڈ آف دا ڈے نو میٹر واٹ یور اسپاؤس ڈز، ہم ایک حد تک ہی اسپاؤس کو بھی کوئی چیز بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کے لیے اپنا پروٹیکشن کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آیا 59 کیا کہہ رہی ہے ہم سے، ٹھیک ہے. لیٹس کم ٹو اٹ، کیونکہ بیک گراؤنڈ اب آپ کا پورا الحمدللہ بن گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور حکم اللہ کا ہے، اور عمل عورتوں نے کرنا ہے. قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. تو ٹھیک ہے، آرڈر جو آنے والا ہے اس کا یہ اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی، اور یہ پہلے ازواجک اور بناتے کیوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے؟ پہلے سٹارٹ ود یور ہوم. بیٹیوں کا ذکر اس لیے کیونکہ پیرنٹس سب سے زیادہ سنسیئر ہیں. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں آپ کو یہ بھی مل رہا ہے، شوہر کا بیوی کو کہنا، باپ کا بیٹی کو کہنا کہ بیٹا اچھی طرح ڈریس کرو. کئی دفعہ ماں کیونکہ مینٹلی ریڈی نہیں، اسے اچھا نہیں لگتا کہ میرا ہسبینڈ کیوں میری بچی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ڈھک کے رہو، وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. اور جو عورتیں حجاب کرنا چاہتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ نہیں مان رہے ہوتے، وہ کہتی ہیں تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں کہہ رہے ہیں. سو اٹس ڈفرنٹ اسٹروکس فار ڈفرنٹ پیپل. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. اور پھر تھرڈ لیول پہ یہ یاد رکھیں، حکم اللہ کا ہے، کہلوایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریسیز میں، یعنی کون مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کی بیٹیاں. تھرڈ لیول پر اگر ہم مومن عورتیں ہیں تو ہم سب شامل ہو جاتی ہیں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، دس از فار آل ٹائمز ٹو کم. ہمارے لیے آسان ہو نہ ہو، اگر کوئی کمی ہے وہ ہمارے عمل میں، وہ ہمارا گناہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں معاف کرے. قرآن کے آرڈرز کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. اور قرآن کے یہ جو آرڈرز ہوتے ہیں نا، جن میں ہمیں اپنی لائف سٹائل بدلنا ہوتا ہے، اس میں بہت خود سے اور اللہ سے آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی خطاؤں کو ماننے کی ضرورت ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتیں. اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ یودنین، قریب کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی لیا گیا ہے ڈرائنگ،
ڈرائنگ ایز ان پولنگ ٹورڈ یور سیلف، لیٹنگ ڈاؤن، ڈراپنگ ڈاؤن، نیچے گرا دینا. اور کیونکہ لفظ یدنین کے جو عربک کونوٹیشنز نکلتے ہیں اس سے معنی نکلے ہیں لوز کے. ٹھیک ہے، بیکاز وین یو ڈراپ سم تھنگ وہ ڈھیلی ہے. تو اگر آپ کا ذہن پلیز یاد رکھیں، لوز چیز باڈی کور کر رہی ہے، ڈھیلی ہے، اوپر ہیڈ سے ایک طرح سے سمجھے چیز نیچے ڈراپ ہو رہی ہے. اسٹیچڈ والا پارٹ بہت دیر میں آیا. پہلے بیسکلی پیسز آف کلوتھ ہی ہوتے تھے. خمار، اگین ٹو ریمائنڈ یو، ہیڈ، چیسٹ، جلباب bigger than that. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اوپر ڈال لیں اپنے اپنے جلابیب میں سے. ٹھیک ہے، گھر کے کپڑے کین بی ویری کیجول. گھر میں نہیں کہا گیا آپ ہر وقت کس کے باندھ کے رہیں اور یہ وہ. آپ نے ٹی شرٹ میں پھرنا ہے، آپ نے ٹینک ٹاپ میں پھرنا ہے، آپ نے پجامہ شرٹ میں پھرنا ہے، آپ نے نائٹی میں پھرنا ہے، آپ پھریں. آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کا باڈی لینگویج بھی ڈفرنس ہوگی. آپ کا مردوں کے ساتھ تعلق میں آن گارڈ رہیں گے کہ کتنی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، باڈی پروکسیمٹی کتنی ہے. یہ سب حجاب کا حصہ ہے اور اس کو فردر سبسٹینشیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، جب آپ کورڈ ہوتے ہیں تو مرد آٹومیٹکلی احتیاط کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے، بیکاز آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دے آر کیئرفل اینڈ یو آر کیئرفل. تو یہاں پر یہ حکم بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریزنز بھی بتائے. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں. وہ پہچانی جائیں کیا مطلب؟ وہ مومن عورت کے طور پر پہچانی جائیں، پتہ چل جائے. پہچانی جائے میں صرف یہ نہیں ہے جو لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ are you trying to say you are holier than thou. No, 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 nothing of the sort. It's basically, you can't say that what you wear doesn't have an impact on how people perceive you. آپ جو پہنتے اڑتے ہیں اس سے ظاہر ہے لوگوں کا آپ کے بارے میں امپریشن کیا ہوتا ہے. مثلاً آپ جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ ڈفرینٹ چیز پہن کے جاتے ہیں. مردوں کا بھی دیکھ لیں، آپ شادی پہ جا رہے ہیں آپ ڈفرینٹ چیز پہن کے گئے، ٹھیک ہے، آپ مسجد جا رہے ہیں آپ ڈفرینٹ چیز پہن کے گئے. واٹ وی ویئر ہیز این امپیکٹ. ایک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ آپ جب اس طرح سے ڈریسڈ ہوتے ہیں تو پہچان لی جاتی ہے کہ یہ عورت اس طرح کے بیہیویئر میں انگیج کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں باڈی لینگویج، بات چیت کا انداز، اپنی حدود، ورچوئل، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پر قرآن نے بہت کلیئرلی بتایا کہ ڈریسنگ بھی اس کا حصہ ہو اور احتیاط کرنا ہے. ذالک ادنا او یعرفن فلا یؤذین، اور وہ ستائی نہ جائیں، so they should not be bothered. Yes, there will be cases where even نعوذ باللہ a 6-year-old will be raped. Yes, there will be cases where even a fully covered woman is sexually harassed. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لا غلط ہے. ایکسیپشنز ہمیشہ ہوں گی. میجورٹی کیسز میں آپ کو پتہ ہے، آپ اف یو نو ان کراچی آپ کی کئی ہیلپرز آتی ہوں گی، نان مسلم ہیلپرز بھی دے وانٹ ٹو ویئر این ابایا، کیونکہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں آ رہی ہوتی ہیں. ہر ایک اربن اپر ٹیئر امیر گھرانے کی شہری عورت نہیں ہے جی. کبھی پریکٹیکلی جا کے دیکھیں گاؤں میں کیا ہے زندگی، کبھی جا کے دیکھیں چھوٹے شہروں میں پاکستان میں زندگی کیا ہے. اللہ کا حکم ہر دور کے لیے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہم جب اسے صرف اپنے لینس سے دیکھتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے یہ میری زندگی پہ فٹ نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو اپلائی نہیں ہوتا، یہ اس ٹائم کے لیے تھا، نعوذ باللہ. نہیں، یہ ہر ٹائم کے لیے ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ حکم دے رہے ہیں. اچھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں، پھر ان سے کہلوایا جا رہا ہے، پھر وہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے بھی یہی حکم دے رہے ہیں. اور پھر ابھی آپ نے ازواج مطہرات کی زندگیوں کا پڑھا ہے، وہ بڑی اسٹرانگ عورتیں تھیں. اس سے کوئی آپ اپریس نہیں ہو جاتے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کوئی مظلوم نہیں ہو جاتے جلباب پہننے سے یا خود کو کور کرنے سے. لک ایٹ دا اسٹرینتھ آف دوز ویمن. اور بلکہ جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں نا، جتنا زیادہ مانتے ہیں، ایک عجیب طرح کی اسٹرینتھ اللہ اور دیتا ہے. یدنینا ٹو ڈرا کلوزر، اور اعلیٰ کا مطلب ہوگا سر پہ. جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو صلہ آتا ہے آگے اس سے چینج ہو جاتی ہے. یدنینا علیہن جلابیبہن. پارٹ آف دا چادر، یہاں پر کیونکہ من جلابیبہن کہا گیا نا، تو یعنی اوپر. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے نا کہ اس حکم کے بعد انصاری خواتین نے کالی چادریں بنا لی تھیں. سورۃ النور میں واک کی بھی بات کی گئی ہے. اس سورہ میں پیچھے جائیں تو بات کی گئی ہے تبرج کی. اچھا، ذہن میں رکھیں، پھر وہی والی بات ہے، ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کئی دفعہ ابایا ویئر کنوینئنس کے لیے وہ ہے، اٹ شوڈ بی لوز. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ خود دیکھے گا. کیا کوئی کلرز ڈیفائنڈ ہے؟ نہیں، کوئی کلرز ڈیفائنڈ نہیں ہے جی. بیسکلی میلو ڈریسنگ ہے، ٹھیک ہے، میلو ہے، لوز ہے، باڈی نہیں نظر آ رہی. ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، پوری باڈی ڈھکی ہوئی ہو. اگر چلیں ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اور ہم وہ والا ویو پوائنٹ نہیں لے رہے جو تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے، اور اگر ہم چہرہ نہیں ڈھک رہے، ویسے تو ڈھکنا بہتر ہے. اگر نہیں ڈھک رہے تو ایٹ لیسٹ اتنا نہ ہو کہ دور سے آپ نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں. بالوں کا احتیاط کریں. کئی دفعہ ہم کر رہے ہیں مگر وہ نظر آ رہے ہیں، تو ان چیزوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مٹیریل کون سا یوز کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے انڈیویجول فیصلے ہیں. بٹ the Quran has made it very clear. And again, the reason, if we say the reason is to try and avoid zina in a society and the breakage of marital relationships, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اور عورت ہمارے لیے یا ہماری شادی کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، اور ہم کسی اور کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے. مردوں کے لیے بھی بہت احکامات ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت ہم عورتوں کا حکم پڑھ رہے ہیں. لائک مرد بھی عورت سے کس طرح بات کرے گا، کس حد تک بات کرے گا، یہ ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر کبھی کرنی بھی ہے، منع نہیں کیا گیا ٹوٹلی بات کرنے سے، مگر لہجے کی بھی بات کی گئی ہے، چال کی بھی قرآن بات کرتا ہے، چوائس آف ورڈز کی بھی بات کرتا ہے، سوشل انٹریکشن کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. And not just to be recognized your Afna in a personal capacity, but also to be recognized as a Muslim. حجاب اپنی آئیڈینٹی سمجھ کے اپنائیں. ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی سنتے آئے ہوں تنگ نظر مولوی ہیں، یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن کے آرڈرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کا اینڈ کیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Those in whose hearts is malice، جن کے دلوں میں مرض ہے، تمہارے لیے دشمنی ہے. یہاں پر یہود بھی مراد ہیں جی، یا جن کا ایمان کمزور تھا. یہود کے دلوں میں کیا مرض تھا؟ اسلام دشمنی، ٹھیک ہے، they had enmity of Islam. اور جن کا ایمان کمزور تھا
وہ ایمان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. اب ان میں ظاہر منافقین بھی شامل تھے. والمرجفون فی المدینہ اینڈ the scandal mongers of مدینہ. اب یہ سارا کانٹیکس یاد ہے؟ جنگ، منافقین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے خلاف پھیلانا خبریں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے اگینسٹ ابھاریں گے. We shall rouse you against them. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا and their days in the city as your neighbors will be numbered. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے، کیونکہ کا صیغہ آیا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کنٹرول کریں گے. اچھا، یہ مرجفون کا لفظ رجفہ کا مطلب شیک کر دینا، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب ان کے ریومرز اتنے بڑے ہوتے تھے اور اتنے سخت ہوتے تھے کہ پورا مدینہ ہل کے رہ جاتا تھا. کریٹ ڈاؤٹس ان پیپلز ہارٹس، کریٹ فتنہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. منافقین کی بھی یہاں بات ہے جی، فی قلوبہم مرض، ان میں یہود کی بھی بات ہے جو اسلام دشمن تھے، اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کی بھی بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ان سے بچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اچھا، مدینہ میں یہود منافقین افواہیں اس طرح کی بھی پھیلاتے تھے کہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے یا مسلمان زیادہ عرصہ چل نہیں پائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کو ہینڈل کرتے تھے. بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش بھی کی. پھر عبداللہ بن ابی جو تھا وہ پتہ ہے رئیس المنافقین تھا. آپ نے واقعہ اف پیچھے دیکھا ہے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پہ سورۃ النور میں، the scandal against عائشہ رضی اللہ عنہا. اور ڈیزیز جو دل کی کہا گیا اس میں گرجز، مسلمانوں سے نفرت، ہیٹریٹ. ابھی تک تو مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ منافقین کو اگنور کرو، بٹ ناؤ ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اب ارج کیا جائے گا ٹو ٹیک دیم ٹو ٹاسک. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ تھا بس اگنور کرو، اور بٹ ناؤ یہ جو ہے نا لَنُغْرِيَنَّكَ، تو جیسے کسی کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، we shall rouse you against them. یعنی ٹائم آنے والا ہے where you will have to have a headlong collision with them، اور ان سے بات کرنی پڑے گی اور ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ملعونین، ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. They shall be cursed wherever they are found, and they shall be seized, and they shall be killed a definite killing. سمجھ گئے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اگنور کیا گیا، پر اب انہیں ڈیل کیا جائے گا with an iron fist. جہاں بھی یہ پائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ after the revelation of this آیا، منافقین بہت کانشیس ہو گئے تھے، بہت کیئرفل ہو گئے تھے. انہوں نے اپنا شرارتیں کم کر دی تھی بیکاز انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب ہمارے ساتھ سختی کی جا رہی ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبلہم، this has been the way of Allah regarding such people among those who lived before you. یعنی اللہ کا یہ طریقہ پچھلی امتوں اور پچھلی جنریشنز کے ساتھ بھی رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایک حد تک موقع دیا جاتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اس کے بعد ان کے ساتھ سختی کی جاتی. یہ اللہ کا طریقہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہیں تم پاؤ گے ہرگز اللہ کے سنت کو بدلنے والا. You will definitely never find any change in the way of Allah. اور کس سنت اللہ کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ کہ جو لوگ معاشرے میں فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، رسولوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں ایونچولی they shall be taken to task. کہ پچھلی کچھ آیات میں منافقین
کافرین اور کمزور ایمان والوں کی بھی بات کی گئی. آیا نمبر 60 میں گوسپ مانگرنگ کی بھی بات کی گئی کہ خبر پھیلانا، اسکینڈلز. اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعونین کہا، اور پھر بتایا کہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ کا طریقہ تھا کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ چینج نہیں ہوا. اب ہم جب آیت میں آگے جا رہے ہیں تو ہم ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں آخرت کی آپ دیکھیں کہ بات کی گئی ہے، which is interesting because ساری بات ہوتے ہوتے پھر ایک دم آخرت کی بات، جس طرح کہ ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ ساری بات ہوتے ہوتے پھر ایک دم بات ہو رہی تھی ذکر اللہ کی. ٹھیک ہے کہ اللہ کا بہت شدت سے یا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. اسی طرح یہاں پر دوسری بات شروع ہو گئی ہے، دیکھنے میں دوسری بات ہے پر ظاہر ہے اس کا کنیکشن ہے. یسألک الناس، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے بتاتے تھے لوگوں کو تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں کہ سوشل ریفارم کی بات کرتے کرتے، معاشرتی اصلاح کی بات کرتے کرتے ایک دم آخرت کی بات آ گئی. اور جب تک آخرت پر انسان کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، انسان ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتا. جب تک ہمارے اندر یہ احساس بار بار نہیں ہوگا کہ if I don't listen to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, I will be brought to account، انسان پھر وہ چینجز نہیں کر پاتا. اسی لیے یہاں پر یہ والی بات کہی جا رہی ہے. قرآن میں دوسری جگہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ والی چیز آئی ہے کہ جلدی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس آیت کے اینڈ میں ہے نا، قل انما علمها عند اللہ کے بعد وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے وہ گھڑی قریب ہی ہو، مے بی آخرہ اور دی آور از ویری کلوز ایٹ ہینڈ. تو آپ دیکھیں مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ جو چیپٹر 54 کی آیا 1 ہے، اس میں آتا ہے کہ گھڑی قریب یا الساعت قریب ہی آ گئی ہے، اور چاند پھٹ گیا. اور شق قمر ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ تھا، ایک میریکل تھا، اس کی طرف بات کی گئی ہے. اسی طرح چیپٹر 21 کی فرسٹ آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کئی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہی اس ذکر سے ہو رہا ہے. چیپٹر 16 کی ورس 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، ٹھیک ہے، آنے والا ہے اللہ کا حکم یا آ چکا ہے اللہ کا حکم تو تم اس میں جلدی نہ مچاؤ. تو یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے لوگ گھڑی کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ ہو سکتا ہے وہ بالکل قریبی ہو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے بالکل قریب ہو. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو سارا غزہ اور فلسطین میں ہوا، and there was a lot of conversation، اور ہم سب ظاہر ہے کیوریس فیل کرتے ہیں، اور ہم ریڈ ہائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم لال گائے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسی قربانی ہونے جا رہی ہے. اور واقعی بالکل ممکن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی ہمیں بتا دیا کہ میں اور قیامت بہت قریب ہیں. تو اس میں ریلیٹیولی دیکھا جائے گا نا کہ پوری انسانیت جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں آخری ہیں. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ انسانیت کا جو ٹائم پیریڈ آن ارتھ تھا ہیومن سپیشیز کا، اس میں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے انبیاء اور رسول آئے، اب وہ آئے اور آخری نبی جب آئے تو دیٹ مینس ٹورڈز دا اینڈ چیز جا رہی ہے. فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن بھی الحمدللہ آ چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہاں پر. اب اس میں غور طلب بات یہ ہے، پھر یاد دہانی خود کو کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، the gist of it is he says what have you prepared for it.
تو ہم بہت زیادہ یہ بالکل ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آخرت کی کون سی. اچھا یہ بھی یاد رکھیں بیلنس یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز یعنی آخرت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کے بعد بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی نشانیاں پڑھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ جو حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل میں بڑا کلیئر ہمیں بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. اس طرح کے سوال کیے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے بھی. سو دیٹ مینس کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اینڈ آف ٹائمز کی کون سی نشانیاں ہیں، کیا کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. نن دا لیس اینڈ میں واٹ ریئلی میٹرز از میں اور آپ اپنے اپنے لیول پر اس کی کیا تیاری کر رہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جس شخص کا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی تو آخرت ایک طرح سے تبھی شروع ہوگی نا، بیکاز اس کا کوشچن اینڈ آنسر پھر وہ اس دنیا سے، اس ریم سے وہ ایک اور دنیا میں چلا گیا. کانسیپٹس ہمارے عقیدہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. ہم کئی دفعہ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی سنتے ہیں، پھر کوئی دنیا سے چلا گیا کہ وہ بہتر جگہ چلے گئے ہیں. یہ فیصلہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کرے کہ ان کے لیے بہتر جگہ ہو، اور ہم گمان یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے، اللہ کی رحمت سے اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے معاملہ بہت اچھا ہوگا. بٹ 100% شیورٹی کے ساتھ جو کہا جاتا ہے وہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ود ان اصحاب الاؤ نہیں کیا اس چیز کو. پھر ہم جو یہ بات کہتے ہیں that they are looking down upon you. آپ کتنا ہی سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں they must be having a party together upstairs. برزخ ایک ڈفرنٹ کیفیت ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، احادیث تفصیل سے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں. ابھی ظاہر آخرت قائم نہیں ہوئی ہے تو اس لیے وہ ایک انٹرم پیریڈ میں سمجھے، ان کے اور ہمارے بیچ میں بھی ایک برزخ یا حجاب ہے. اس میں کچھ کوشچن آنسرز ہیں، کچھ نیند کی سی کیفیت ہے، ایک ڈفرنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنس ہے سول کی. جو روح ہے اس کا ایک مختلف سفر کا حصہ ہے برزخ. لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کس کیفیت میں ہے. پھر یاد رکھیں ہمیں یہ بڑا کلیئر بتایا ہے احادیث نے کہ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو کیا چیز صرف کام آتی ہے؟ اعمال. وہ ہمیں بتایا گیا کہ تین چیزیں قبرستان تک ساتھ جاتی ہیں، اس میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیئرٹی سے بتایا. سو یہ جو ہے نا یسألونک عن الساعہ، آپ دیکھیں آنسر کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. قل انما علمها عند اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. اور پھر کہا ہے کہ کیا پتا وہ جلدی آ جائے، مے بی اٹس نیئر بائی، بٹ شیورٹی سے نہیں کہا جا سکتا. بیسک تھاٹ کیا ہے؟ اپنی تیاری کرو، یہ یقین رکھو آنی ہے، اور ہم سب پہ آنی ہے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا. اب آخرت میں کیا ہوگا اس کی تھوڑی سی بات یہاں پر کی گئی. بے شک اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر، اور اس نے ان کے لیے تیار کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ. Surely Allah has laid a curse on the disbelievers and has prepared for them a blazing fire. تو سعیر ان کے لیے ہے، موجود ہے، اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. They will live therein forever. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے اس میں اپنے لیے نہ کوئی بچانے والا دوست اور نہ کوئی مددگار. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا. جہاں آخرت کی بات آئی آپ دیکھیں فوراً بات کا رخ کس طرف موڑا گیا کہ اگر کفر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اگر اللہ کی رحمت سے دوری ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
اور اس میں آخرت میں ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. پھر بڑا ڈیٹیل میں اگلی آیت میں بتایا گیا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں. So it's literally like na'udhu billah, something is being roasted, one side, the other side. تقلبو قاف لام با سے، اور چہرے کا وجہ کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. چہرہ خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے، غم کا بھی اظہار کرتا ہے. چہرہ شان کی بھی علامت ہے، ذلت بھی اسی پہ نظر آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے کرم بخشا ہے. آنرڈ بی ہز فیس. تو وہ کس وجہ سے تھا؟ از اٹ جسٹ بیکاز somebody is good looking? No, it's the عمل. یعنی دیکھو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا، اس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. پھر قرآن کہتا ہے کچھ کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. یہاں باقاعدہ کہا جا رہا ہے ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. when their faces will roll about in the fire. استغفر اللہ. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تکلیف پہنچائی؟ بیکاز پیچھے گزرا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا. استغفر اللہ. وہ والا جو گناہ ہے جو کہ آیا 57 میں ہم نے دیکھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور وہاں تھا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، وہاں رسوا کن عذاب ہے. It's a humiliating punishment. And here it's about the fire. اچھا اس وقت ان کی کانشیسنس الائیو ہوگی، ہمیں یہ پتا چل رہا ہے یہاں سے اور کئی جگہ قرآن سے. Those who disobey and give pain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they'll be punished and disgraced in both worlds. یہ ہمیں بتا دیا گیا. اس وقت یہ باتیں کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کو بڑا افسوس ہوگا جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے. یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہم پر افسوس. وہ بھی ٹو اس، اطعنا اللہ، کاش کے اطاعت کی ہوتی ہم نے اللہ کی. would that we had obeyed Allah. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، یہاں پر یہاں بھی رسولہ آیا ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں رسولہ کیوں ہے؟ اہمیت دینے کے لیے ہے. خاص عربی کا ایک اسلوب ہے، اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اب انہیں افسوس ہو رہا ہے. سو یو آر سینگ اے فیلنگ آف ریگریٹ اوور ہیئر. ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت بات کیا کریں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے اے ہمارے رب. اچھا یہ سمجھ آ گیا کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے. بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم نے اپنے لیڈرز کی. ایک اور گناہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے کون سے گناہ کا اقرار کیا؟ اطعنا اللہ واطعنا رسولہ. یہ پڑھ کے بندے کو خیال آتا ہے جو سید الاستغفار ہے نا، صبح شام کی دعاؤں میں مسنون سکھایا گیا، اس کے اگر آپ الفاظ دیکھیں اس میں اپنی گناہوں کی ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا انت، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہوا، مونوتھیزم. خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا. وَأَنَا أَمَتُكَ، اور میں آپ کی بندی ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کے ساتھ اپنے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں جتنا میرے لیے ممکن ہے. ابوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، میں اقرار کرتی ہوں جو آپ نے میرے اوپر نعمتیں کی. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ میرے گناہ ہیں. فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوا؟ انہوں نے دنیا میں نہیں ایکسپٹ کیا کہ میں ہمارے گناہ. یہ وہاں جا کر جب سامنے عذاب نظر آ گیا اور شروع ہو گیا
اب ایکسیپٹنس گناہوں کی آ رہی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ گڈ انف. بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے. سعادتنا آپ نے کبھی شاید سنا ہو کہ سادات کہا جاتا ہے جو لوگ اونچی فیملی سے ہوتے ہیں. بیسیکلی دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، سعادتنا بھی استعمال ہوا ہے اور کبرا انا. سعادتنا سید سے ہے، ٹھیک ہے، اینڈ سید لٹرلی مینز لیڈر. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ والی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، سین و دال روٹ ہے. دوسرا لفظ وہ کبرا انا، اور ہمارے جو بڑے تھے. اب اس میں مراد ہے اینی کائنڈز آف لیڈرز، ورلڈلی لیڈرز، اور پھر ان کے فالوورز. کبرانا کا کچھ علماء نے میننگ لیا کہ اٹ could also mean religious leaders. بہرحال لیڈرشپ دونوں الفاظ سے مراد ہے. دنیاوی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، ریلیجس لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف ان کے پیچھے ہی لوگ چلتے رہیں، اللہ سے جوڑنے کے بجائے استغفر اللہ لوگوں کو خود سے جوڑنے لگ جاتے ہیں. اب یہ یہاں پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ we started following our big ones اور لیڈرز حب مال کے لیے، حب جاہ کے لیے، وہ ایک سٹیٹس پہ پہنچنے کے لیے. جو میں نیم ڈراپنگ کی بات کئی دفعہ کرتی ہوں کہ ذکر لوگ کریں کہ ہم اس بڑے آدمی کو جانتے ہیں، ہم فلاں سے مل چکے ہیں. اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ ریفلیکٹڈ گلوری چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی روشنی میں کچھ میں بھی بڑا نظر آؤں، استغفر اللہ. اور لوگ پھر لوگوں سے خود کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم لوگوں کی کنیکشن میں اتنا کھو جاتے ہیں. لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مال بھی ہو سکتا ہے، اونچی ڈگریز بھی ہو سکتی ہیں، کوئی کام کرنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. لیکن اس چکر میں اللہ سے کنیکشن کہیں ٹوٹ جاتا ہے. فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا راستے سے. اچھا، آپ اس کو ذرا اس پارٹ کو دیکھیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. یا اللہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزیں ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کوئی بہت دنیاوی مال تو نہیں دیا گیا تھا. تو انعام کیا ہے؟ انعامت علیہم میں کیا صرف دنیاوی مال و دولت، اسٹیچر، پوزیشن، اسٹیٹس؟ نو، اٹس مچ ڈیپر دین دیٹ اینڈ مچ مور ورٹیکل، ناٹ ہاریزونٹل. صرف دنیاوی بڑھاوا نہیں یا دنیاوی مقام نہیں، آخرت کے لحاظ سے اور اللہ کے نزدیک اور اللہ کا قرب کسی کے پاس کتنا زیادہ ہے، وہ اصل مقام. انہوں نے لیڈرز غلط چنے. ہم اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، ہمیں پھر اس سے کیا سیکھنا ہے اپنے لیے؟ لیڈرشپ صحیح چننی چاہیے، کس کے پیچھے چلتے ہیں. اور ہمارے لیے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اصحاب، جو نیک لوگ گزرے ہیں، they should be our role models. آپ سوچیں نا، ہمیں جو میں بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے جو سورۃ الاحزاب میں بتایا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، تو انسان تو ماں کو فالو کرتا ہے. تو ان اے وے فار ویمن اس سورہ میں ہمیں لیڈرشپ یا رول ماڈلز بتائے گئے. اس طرح سے دیکھیں تو ان عورتوں کو دنیاوی طور سے بہت کچھ میسر نہیں تھا، یٹ ان میں سے کوئی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کسی کا کیا مقام ہے. تو ہماری لیڈرشپ کس بیسس پہ ہوگی وہ بتا رہے. تو یہ یہاں پر ریگریٹ کریں گے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. اب یہ اپنے انہی لیڈرز کو بددعائیں دے رہے ہیں. اور اس لیے اللہ ہمیں معاف کرے، جو ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ اسلام میں ایک یہ والا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ہے کہ صرف اپنی حد تک نہ دیکھیں نیکی اور بدی، یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں پر ہمارے عمل کا کیا اثر پڑتا ہے. ایز لیڈرز ان اینی وے. پھر ہمارا اپنا سب کا ایک سوشل سرکل ہے. اچھا، اس میں یہ بھی سوچ طلب بات ہے کہ بحیثیت مسلمانوں کے دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم
اسلام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. when we are traveling, when people know we are Muslims, ہمارا بیہیویئر کیا ہے, کتنا سچا ہے, اخلاق کیسا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں, تو ہم اسلام کو ریپرزینٹ بہرحال ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں انہیں ڈبل کیوں گناہ دیا جائے؟ کیونکہ خود بھی گناہ کر رہے تھے, خود بھی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی, اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر دوسروں کو بھی مسلیڈ کرنا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا and lay on them a mighty curse. یہ اگین جو سٹائل ہے نا, ایک ہی روٹ سے دو ورڈز آ رہے ہیں, this is for stress. اور پھر کبیرہ مزید کہا گیا, that it's not just any curse, it's a big curse. Those wrongdoers, they want reduction in adab by placing the blame on their leaders. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا, وہ تو فلاں نے ہمیں ایسے بتایا, ہم ان کے پیچھے چل پڑے. بیسکلی یہی بات کہہ رہے ہیں, مگر نہ ان کا عذاب کم ہوگا نہ ان کے لیڈرز کا عذاب کم ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.